پاکستانی ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف نے چیف سلیکٹر وہاب ریاض کو سیدھا جواب دے دیا ہے کہ چیف سلیکٹر صاحب، میں نے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلنی۔ اب آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ کیا حارث رؤف نے ٹھیک کیا یا اسے ٹیسٹ سیریز کھیلنی چاہیے تھی؟ آپ نے کمنٹس میں اس سوال کا ضرور جواب دینا ہے۔ اور ہاں، آج کی ویڈیو میں آپ نے وہاب ریاض کا نام یاد رکھنا ہے، اور اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ جواب جو حارث رؤف نے دیا ہے کہ اس نے آسٹریلیا کے خلاف نہیں کھیلنی ٹیسٹ سیریز، یہ وہاب ریاض کو جواب ملا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو ذرا یہ بتائیں کہ حارث رؤف نے ایسا کیوں کیا؟ حارث رؤف کی کہانی کیا ہے؟ حارث رؤف کی ہسٹری کیا ہے؟ حارث رؤف جو ہیں وہ ایک ٹیپ بال کے پلیئر ہیں، ایک ٹیپ بال کے بولر ہیں۔ پاکستانی ٹیم میں آنے سے پہلے انہوں نے کوئی فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلی، انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلی، نہ ہی انہوں نے ون ڈے کرکٹ کھیلی ہے۔ سب سے پہلے وہ فاسٹ بولنگ کرتے تھے ٹیپ بال سے، اس کے بعد انہوں نے لاہور قلندر میں آ کر ٹرائل دیے، پی ایس ایل میں لاہور قلندر کی طرف سے انہوں نے ٹرائل دیے اور سلیکٹ کر لیے گئے۔ سب سے پہلے جب انہوں نے لیدر بال کی تو وہ T20 میں کی، ٹھیک۔ اب انہوں نے شروعات کی، حارث رؤف نے بولنگ کی شروعات کی لیدر بال سے T20 میں، ٹھیک ہو گیا۔ اب T20 میں انہوں نے سٹارٹ کیا، کافی عرصہ وہ T20 کھیلتے رہے، تو وہ ایک 4 اوور کے بولر تھے۔ اب آپ کو بھی یہ پتا ہوگا کہ جب پی ایس ایل چل رہا ہے، جب کوچز اس کو ٹریننگ دیتے ہیں تو انہوں نے 4 اوور کی ہی ٹریننگ دینی ہے، اس کو 4 اوور کے لیے ہی تیار کرنا ہے انہوں نے ایک فاسٹ بولر کو۔ ظاہری بات ہے جب T20 کا میچ ہے تو اسے 4 اوور کا بولر ہی ضرورت ہوگا۔ تو حارث رؤف جب پاکستانی ٹیم میں سلیکٹ کیے جاتے ہیں تو وہ 4 اوور کے بولر ہوتے ہیں، ٹھیک۔ آپ نے یہ بات یاد رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد انہیں ون ڈے میں کھلایا گیا۔ پہلے ایک جنون تھا، وہ ون ڈے بھی کھیلتے رہے۔ اب دیکھیں، ایک 4 اوور کے بولر سے آپ 10 اوور کرا رہے ہیں ایک دن میں، مسئلہ تو اس کو ہونا ہے، لیکن نیا بولر تھا، جنون تھا، اس کے پاس سپیڈ تھی، زور تھا، تو اس نے کرائے رکھا، اچھی پرفارمنسز دی، کھیلتا رہا۔ اور آہستہ آہستہ جب تھوڑا وقت ہوا اسے کہ بھائی میں تو تھا 4 اوور کا بولر، یہ مجھ سے کہاں ون ڈے کھلوا رہے ہیں، اور کبھی کبھی بیچ میں ٹیسٹ بھی کھلوایا، اور آج کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک پوری سیریز کھیلنی ہے جا کر ٹیسٹ کی، وہ بھی آسٹریلیا کے خلاف، اور وہ بھی ورلڈ کپ کے فوراً بعد، جس میں میرا نام اچھے سے خراب ہو چکا ہے، اور جس میں میرے سب سے پہلے کوچ نے بھی کہا ہے کہ بھائی وہ حارث رؤف تو ایک 4 اوور کا بولر تھا، آپ نے اسے ون ڈے میں کیسے کھلا لیا؟ تو اس نے یہی پرفارمنسز دینی تھی جو ورلڈ کپ میں دی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو فوراً کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیسٹ سیریز کھیلنے چلیں، تو وہ کیسے بھائی کھیل سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ ایک T20 کا بولر ہے، وہ ون ڈے میں فلاپ ہو چکا ہے، اور آپ اسے پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں ٹیسٹ میچ کھیلیں۔ یہ بات ویسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس بنا پر میں یہ کہوں گا کہ حارث رؤف نے ٹھیک کیا، کہ دیکھیں بھائی اس کے کیریئر کو خطرہ ہو سکتا ہے، کہ ابھی ریسنٹلی اس نے او ڈی آئی میں اچھی بولنگ نہیں کی، اچھی پرفارمنس نہیں دی ورلڈ کپ میں، اور پھر اگر اس نے ٹیسٹ میں اچھی بولنگ نہیں کی تو اسے سائیڈ لائن کر دیا جائے گا کہ بھائی بولر ہمارے پاس بہت ہیں، آپ ایک طرف بیٹھے۔ تو اس نے اپنے آپ کو ریسٹ دینا چاہا، اور اس نے کہا کہ میری جو باڈی ہے یا میں جو ہوں وہ ٹیسٹ کا بولر نہیں ہوں، میں صرف T20 کا بولر ہوں، او ڈی آئی چلے میں کھیل لوں گا۔ اب انہوں نے یہ جواب دیا ہے وہاب ریاض کو۔ وہاب ریاض وہی پلیئر ہیں، وہی پاکستانی فاسٹ بولر ہیں جنہوں نے 2019 میں یہ کہا تھا، 2018-19 میں یہ کہا تھا کہ میں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلنے جا رہا۔ وہاب ریاض نے بھی کہا تھا اور محمد عامر نے بھی کہا تھا، حالانکہ تب پاکستانی ٹیم کو ان دونوں فاسٹ بولرز کی ضرورت تھی۔ پاکستانی ٹیم کے اہم بولر تھے، مین بولر تھے، تو انہوں دونوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے بھائی ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلنی، ہم نہیں کھیل سکتے، ہم او ڈی آئی کے پلیئر ہیں، ہم T20 کے پلیئر ہیں، ہم ٹیسٹ
سیریز ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیل سکتے, ہماری باڈی اس طرح کی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آج اسی چیف سلیکٹر کو جس نے 2019 میں یہ بات کہی تھی جواب مل رہا ہے کہ بھائی جان, حارث رؤف نے کہا کہ میں بھی نہیں جا سکتا, میری بھی باڈی کام نہیں کرتی ٹیسٹ کرکٹ کے لیے. اتنے رکھ. اب مزہ آیا وہاب ریاض صاحب. شاید آپ تب بول دیتے کہ بھائی پاکستان کے لیے میں کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوں, اگر میری باڈی ساتھ نہیں دیتی, اگر میں ون ڈے کا بالر ہوں, T20 کا بالر ہوں, لیکن پاکستان کے لیے, ملک کے لیے, ٹیم کے لیے میں کھیلوں گا ٹیسٹ بھی. آپ نے منع کر دیا تھا, تو آج وہی کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے. تاریخ یا وہ پہلو آپ نے ہی سٹارٹ کیا تھا, وہ اسباب, وہ سبق, وہ چیپٹر آپ نے ہی شروع کیا تھا کہ بھائی اگر آپ نہیں کھیل سکتے تو سیدھی سیدھی منع کر دیں کہ ہم نے نہیں کھیلنی, پاکستان بھاڑ میں جائے, کرکٹ بھاڑ میں جائے, ٹیم بھاڑ میں جائے, سب کچھ بھاڑ میں جائے, بھائی ہم کیوں کھیلیں, ہماری باڈی ہی کام نہیں کرتی. تو آج وہی کچھ حارث رؤف کہہ رہا ہے کہ بھائی میری باڈی کام نہیں کرتی, میں 4 اوور کا بالر ہوں, 10 اوور کا بالر ہوں, سارا دن مجھ سے بالنگ نہیں ہوتی, بلکہ 5 دن 4 دن مسلسل مجھ سے بالنگ نہیں ہوتی. ویسے اچھا جواب دیا گیا ہے. چلے ایک نظریہ یہ کہ اگر وہ نہیں کرا سکتے, وہ 4 اوور کے گیند باز ہیں, وہ ODI کے T20 کے گیند باز ہیں, تو اسے ٹیسٹ سیریز میں کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ اس نظریے کے تحت انہوں نے ٹھیک کیا. ویسے پاکستان کو یہ چاہیے کہ بھائی آپ ایسے ہی بالر تیار کریں جو آپ کے ہر فارمیٹ میں کھیل سکے, آپ کے T20 میں بھی کھیل سکے, ون ڈے میں بھی کھیل سکے, ٹیسٹ میں بھی کھیل سکے. اگر آپ ایک بالر کو تیار کر رہے ہیں 4 اوور کے لیے, 10 اوور کے لیے, تو اسے ٹیسٹ میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ تو ٹیسٹ کے لیے آپ کوئی اور بالر تیار کریں. آپ اس طرح سے کر لیں, پہلے آپ کے ہی کوچز کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ ODI میں ہی نہیں کھیل سکتا, 4 اوور کا بالر ہے, اور آپ اسے ٹیسٹ کھلانے لے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ ٹھیک کیا حارث رؤف نے کہ وہ ٹیسٹ نہیں کھیل سکتا, ٹیسٹ کے قابل ہی نہیں ہے, ٹیسٹ کا بالر ہی نہیں ہے, اس سے 4 اوور کرا دو, بات ختم. لیکن اس کے بعد جب بات آ جاتی ہے ٹیم کے لیے, پاکستان کے لیے, ملک کے لیے, تو انہوں نے سراسر غلط کیا. انہیں جانا چاہیے تھا ایک ٹیسٹ جب بالر کھیلتا ہے تو اصلی بالر وہی ہوتا ہے جو ٹیسٹ میں بالنگ کرا پاتا ہے. 4 اوور تو ہر بندہ کرا لیتا ہے یار, اتنا زور تو ہر کسی کے پاس ہے, کون نہیں کرا سکتا. تو بھائی ٹیسٹ میں اصل پتا چلتا ہے کہ بالر کس پانی میں ہے, ایک پلیئر کس پانی میں ہے, اور آپ جب اس سے منع کریں گے تو یہ بری بات ہوگی. پاکستان کو ریپریزنٹ آپ نہیں کر رہے, آپ نے سیدھا منع کر دیا کہ بھائی میں نہیں کھیل سکتا. اس کنٹیکسٹ میں اگر بات کی جائے تو حارث رؤف کی غلطی ہے, انہوں نے غلط کیا. انہیں جا کر کھیلنا چاہیے تھا, پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے تھا. شاید اس سے اس کی اپنے بھی پریکٹس ہوتی کہ ہاں بھائی میں ٹیسٹ جب کھیلوں گا, اتنا زیادہ ٹیسٹ کھیلوں گا, تو ODI یا T20 میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کنٹیکسٹ میں اگر بات کریں تو اس نے بہت غلط کیا ہے. اگر اسے یہ کہہ لیں کہ تیار ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ 4 اوور کا بالر ہے, 4 اوور سے زیادہ نہیں کرا سکتا, ابھی ریسنٹلی وہ ODI میں فلاپ ہوا, اس کو اپنے کیریئر کی ٹینشن تھی, تو چلیں ٹھیک ہے, وہ ریسٹ لے لے, وہ اپنے آپ پر کام کرے, اس کے بعد وہ انشاءاللہ کھیل لے گا ٹیسٹ. اب آپ لوگوں پر یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ بات ٹھیک کہی گئی یا نہیں. ویسے وہاب ریاض کو یہ جواب ملا ہے, دل تو دکھا ہوگا, یا اسے یاد آیا ہوگا کہ یار میں نے بھی ایک بار ایسا ہی چیف سلیکٹر سے کہا تھا کہ میں ٹیسٹ کا بالر نہیں ہوں, لہٰذا آسٹریلیا کے خلاف میں نہیں کھیلنے جا رہا. آج انہیں دوبارہ وہی جواب مل گیا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. کمنٹس میں آپ سوالات کے جوابات ضرور دیا کریں, اور کوئی پیغام ہو تو وہ بھی ضرور دیا کریں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ حافظ.